بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت ہے جس کی تلاوت کرنے والا اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھ کر بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے وہ قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مبارک صورت فرشتوں کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اگر صبح کے وقت اس کی تلاوت کی جائے تو دن بھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھی جائے تو رات بھر کے لیے اللہ کے فرشتے اس پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ یہ صورت نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ مادی دنیا میں بھی بے پناہ برکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ غریب کو مالدار بنا سکتی ہے، بیمار کو شفا عطا کرتی ہے اور حاجت مند کی ضرورت پورا کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور خاندان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی روزی میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، یا زندگی میں مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان مشکلات کا ایک بڑا سبب نماز فجر کی پابندی نہ کرنا ہو سکتا ہے؟ فجر کی نماز اور اس مبارک صورت کی تلاوت ہماری زندگیوں میں سکون، برکت اور کامیابی لا سکتی ہے۔ آئیں اس صورت کو اپنی صبح کا حصہ بنائیں اور اللہ کی رضا اور رحمتوں کے حقدار بنیں۔ یہ وہی صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ تمام بے برکتی دراصل ہماری فجر کی نماز میں غفلت، سستی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رزق کی فراوانی اور برکت کا تعلق نماز فجر کی پابندی سے ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت زمین پر اترتا ہے اور بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ جو دروازہ اس وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے وہاں رزق رکھ دیتا ہے، اور جو بند ہوتا ہے اس کا رزق واپس لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازوں میں بے شمار خیر و برکت پوشیدہ ہے۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی نیکیوں کے انبار اور رزق و برکت کے خزانوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ نمازوں میں ضرور شریک ہوں گے، چاہے گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن و حدیث میں نماز فجر اور اس وقت کی قرآنی تلاوت کی فضیلت کو بارہا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک فجر کے وقت کا قرآن گواہی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے، یعنی فجر کے وقت کی تلاوت اللہ کے انوار و برکات کو ظاہر کرتی ہے اور بندے کو اللہ کی ذات کے قریب لے آتی ہے۔ احادیث نبوی میں بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور اپنے بندوں کے لیے ایک رہنما ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی تلاوت باعث برکت ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس عظیم عمل سے غافل ہیں۔ دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنے کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے وقت میں برکت آتی ہے۔ آج یہ عہد کریں کہ روزانہ کم از کم 2 یا 3 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، اور جو لوگ قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں وہ اس کی سفارش سے فائدہ اٹھائیں گے اور نجات پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس کے پیروکاروں کو لایا جائے گا اور سورہ بقرہ اور آل عمران ان کے حق میں جھگڑا کریں گی۔ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت عطا کرتا ہے اور آخرات میں انہیں جنت میں داخل کرتا ہے انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیمات سے بے پرواہ ہوتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کو بلند کرے گا اور بعض کو ذلیل کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا تب اسے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانے کی ضرورت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اسے سینے میں محفوظ کرنا عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کی تلاوت خود میں برکت اور ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم دیتا ہے۔ تاہم اگر ہم بغیر سمجھے پڑھیں تو ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن کا اصل مقصد یعنی ہدایت اور روشنی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یہ صرف اسی کو ملے گا جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے معنی سے آگاہ ہوگا۔ آج قرآن پڑھنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کی تعلیمات کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک اپنے ایجاد، بلاغت اور معنی کی گہرائیوں کے اعتبار سے دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، جس کے پیچیدہ اور اسرار بھری آیات کی وضاحت کے لیے 14 صدیوں سے تفصیل اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے باوجود قرآن کا عمل میں لانا سب سے آسان ہے۔ ہر شخص بغیر علم، بلاغت یا صرف و نحو کے قواعد جاننے کے لیے بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، جو کہ قرآن کا ایک عظیم اعجاز ہے۔ علمی طور پر پیچیدہ ہونے کے باوجود یہ عمل کے لیے سب سے آسان کتاب ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کو صرف تبرک کے طور پر نہ پڑھے بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ قرآن کے اصل مقصد یعنی ہدایت کو حاصل کر سکے۔ قرآن کریم پر تدبر کا مقصد اس کے اسرار کو سمجھنا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی اور منشا کو جان کر اس پر عمل کرنا ہے، اور عربوں کے پاس قرآن کے مطالب کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں کیونکہ ان کی زبان عربی ہے، لیکن چونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے اس لیے وہ بھی دنیا میں مغلوب ہے۔ آج 30 لاکھ یہودی اور 11 کروڑ عربوں مسلمانوں پر غالب ہے۔ یہ قرآن سے اعتراض کرنے کا وہ عذاب ہے جو اللہ مسلمانوں کو اس دنیا میں دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک مسلمانوں کی زندگی فرداً اور اجتماعاً قرآن کی ہدایت کے مطابق نہیں ڈھلے گی، ان کی مشکلات کم نہیں ہوگی اور ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا اور ان کی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل نہیں ہوگی۔ وہ ایمان والے جو اللہ کے ذکر سے دلوں میں خوف محسوس کرتے ہیں اور جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کو مزید ایمان میں اضافہ کرنے والے سمجھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر کر اپنی تھوڑیوں پر روتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہے گا۔ قرآن ان کی عاجزی، خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن سن کر ان کے دل میں اللہ کا خوف اور نرم دلی پیدا ہوتی ہے، جس سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے ایک جگہ ان کی عاجزی کا ذکر کیا ہے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کیا جانے والا کلام سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے جو ایسی کتاب ہے جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن سے ان لوگوں کے رنگوٹے
کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر کار ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کی اثر انگیزی کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کی تلاوت کی، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دی، بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکی دور میں ایک واقعہ بھی قرآن کی تلاوت کی تاثیر کو ظاہر کرتا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے ایک حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے مختص کرتے تھے، جیسے سن کر مشرکین مکہ کی خواتین اور بچے ان کے پاس آتے اور ان کی تلاوت سے متاثر ہو کر اس کی بہت قدر کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت میں اتنی شدت تھی کہ وہ روتے ہوئے قرآن پڑھتے اور ان کی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور فرشتوں کے لیے بے حد محبوب ہے۔ جن لوگوں کا دل قرآن سے جڑا ہوتا ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بمشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن کی تلاوت کا یہ عمل نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے عظمت کا سبب بنتا ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک واقعہ ہے جس سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علم کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت نافع جو مکہ کے والی تھے اپنے نائب کو قرآن اور فرائض کا عالم قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے ذریعے انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت اور بلندی حاصل ہوگی۔ سورہ رحمان جو اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک رحمان کے نام پر رکھی گئی ہے، اپنے پڑھنے والوں پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں نازل کرتی ہے۔ یہ سورت قرآن کی ایک عظیم ایسی علامت ہے جو انسانوں کو اللہ کے تحائف کی اہمیت اور اس کی رحمتوں کا شعور دیتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے درخت، کھانا، ہوا، پانی اور دیگر تمام چیزیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اللہ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہ کریں۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں اس بات کی یا اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ کافر اس وقت اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ سورہ رحمان کے ذریعے ہمیں اللہ کی بے پناہ رحمتوں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شعور بڑھتا ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ سورہ رحمان دل کو چھو لیتی ہے، انسان کو اللہ کی نعمتوں کو شعور دیتی ہے اور ایمان والوں کی آنکھوں میں سکون و محبت پیدا کرتی ہے۔ نہایت اہم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، پھر بھی دنیاوی مال و دولت، عیش و عشرت، آرام کی خواہش میں اتنا غرور، اتنا تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ دنیا میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ سورہ رحمان ہمیں اس بات کی بھی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دلا کر سکون اور اطمینان حاصل کریں، ذہنی دباؤ اور تناؤ کا مقابلہ کریں۔ سورہ رحمان کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جب اہل مکہ نے اللہ کے عظیم نام رحمان کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، جس میں واضح کیا کہ رحمان وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن کا براہ راست اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو براہ راست قرآن سکھایا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے مشابہت کا علم بھی دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرا بنانا سکھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم دیا، حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اپنی مخلوق سے زیادہ ہے اور وہ تمام انسانوں سے بلند تر ہے۔ محترم ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر پورے سال اپنی خاص رحمت فرمائیں گے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اس پر پوری دنیا کا رحم ہوتا ہے اور کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی بہت ہی عظیم اور دل کو سکون دینے والی صورت ہے۔ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا اور یہ صورت اللہ کی بے پایہ رحمت اور فضل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سورہ رحمان کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ سورہ رحمان میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اور اس میں اللہ کی رحمت کی طاقتور مثالیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ رحمان کی تلاوت وہی شخص کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور جو اللہ کی فضل سے بے شمار نعمتوں کو سمجھتا ہو۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں برکت ملے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے ان کے الفاظ میں اللہ کی رحمت کی عظمت کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ آپ بے اختیار رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ کی رحمت کے بے شمار پہلوؤں کا ذکر ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب اہل مکہ نے قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو یاد دلا سکیں کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا کفر ہے اور ان کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ اس سورت کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت انسان کو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر گزار بناتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون و اطمینان لاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں سورہ رحمان کے اثرات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، ہم سب کی دعاؤں اور اللہ کی رحمت کے لیے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔